أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اب جو دو رکوع اگلے آ رہے ہیں یہ بڑے اہم ہیں اس اعتبار سے کہ یہ تاریخ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے جس کا تذکرہ ہوگا۔ میں ایک بات آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کی بتا چکا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد یوشع ابن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا، قتال کیا تو فلسطین فتح ہو گیا، لیکن انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں 12 بنا لی اور آپس میں لڑتے بھی رہے۔ لیکن 300 برس کے بعد پھر صورتحال پیدا ہوئی، وہ واقعہ ہوگا جو اب سامنے آ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی، آس پاس کے جو کافر اور مشرک لوگ تھے انہوں نے انہیں دبا لیا، بہت سو کو ان کے گھروں سے، ان کے ملکوں سے نکال دیا، تو پھر تنگ آ کر انہوں نے کہا اس وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجئے، سپہ سالار بنا دیجئے، اب ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ تو وہ جو جنگ ہوئی ہے طالوت اور جالوت کی، اس جنگ کے بعد سے خلافت راشدہ شروع ہوئی ہے دور بنی اسرائیل کی۔ گویا کہ خلافت راشدہ دور بنی اسرائیل کی 300 برس بعد آئی ہے ان کے رسول کے انتقال کے، جبکہ خلافت راشدہ اس امت مسلمہ کی متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ، اس لیے کہ صحابہ نے جانیں دی، خون دیا، قربانیاں دیں، اور اس کے نتیجے میں حضور کی زندگی ہی میں دین غالب ہو گئی، اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ تو ظاہر بات ہے اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا، لیکن وہاں یہ سارے سال 300 برس گزرے ہیں، اس کے بعد ان کا دور خلافت آیا ہے، اور اس میں بھی 3 خلافتیں ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں، ویسے وہاں تو وہ نبوتیں ہیں، طالوت علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ چوتھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی ہے، جیسے حضرت علی کے زمانے میں چوتھی خلافت میں عالم اسلام جو ہے دارالاسلام منقسم ہو گیا کہ مصر اور شام نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان کے 2 بیٹوں میں پھر ان کی مملکت تقسیم ہو گئی، ایک اسرائیل اور ایک یہودیہ، یہ 2 ریاستیں وجود میں، جیوڈی۔ بہرحال یہ جو واقعہ تھا کہ جس کے بعد خلافت راشدہ شروع ہو رہی ہے، اسلام کا غلبہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کی تاریخ میں، وہ ہے طالوت اور جالوت کی جنگ۔ اس کے لیے اب یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو، اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے۔ غزوہ بدر آیا چاہتا ہے، آئینہ، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر کہ جو نکل گئے اپنے گھروں سے، وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے، یعنی جب کفار اور مشرکین نے غلبہ کر لیا ان پر اور بہت سے ملکوں سے یہ بھاگے اپنے ملک چھوڑ کر، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا۔ یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کہ فی الواقع یہ عمل ہوا ہو، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے قوم مر جاتی ہے لیکن پھر اس کا نشأت ثانیہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا۔ یعنی یہاں پر مرنا اور احیاء جو ہے وہ معنوی ہو، روحانی ہو، اخلاقی ہو، وہ بالفعل جسدی نہ ہو، لیکن اللہ کے اختیار سے باہر نہیں، اس کی قدرت میں ہے، سب کو مار کر بھی دوبارہ جلا سکتا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے شکر نہیں کرتے، ناقدری کرتے ہیں اللہ کے احسانات کی۔